سیدنا و مولانا محمد نبی امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا وعلا آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے ایک عظیم دوست بہترین رفیق اور عظیم عاشق رسول محترم محمد وقاص صاحب اس جوان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ جو جوان اپنی ساری زندگی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کرتے ہیں۔ اختار شروع ہو گیا ہے حاضر صاحب تو اٹھے جنازہ گاہ چاہیے۔ اس جوان محمد وقاص کا ظاہراً آپ سے بچھڑ جانا اور اس جوانی کی عمر میں ہجر کے زخم دے جانا یقیناً یہ گھر والوں کے لیے تو مشکل ہوگا، لیکن تحریک منہاج القرآن کا ایک ایک فرد اس جوان کے جانے کا صدمہ اپنے من میں محسوس کر رہا ہے۔ میں مرکز منہاج القرآن سے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری متضلہ والی کی طرف سے ان کے گھر والوں کو کیا دلاسا دے سکتا ہوں، چونکہ شاید جتنا نقصان گھر والوں کا ہوا ہے ان سے بڑھ کے نقصان ہمارا ہوا ہے۔
لیکن چونکہ یہ رب کائنات کے اپنے قاعدے، مالک کائنات کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، آخر کار یہی التجا ہے کہ مالک کائنات سب پیچھے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس جوان کو تاجدار کائنات کی معرفت اور لقا عطا فرمائے۔ پرسوں اور کل تحریک منہاج القرآن کے کثیر احباب سے ٹیلی فون پہ رابطہ رہا، بالخصوص محترم زوائد خان صاحب نے جو مجھے موضوع بتایا کہ وقاص بھائی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو بڑی چاہت سے سنتے تھے، تو احباب نے کہا کہ محفل احسان ثواب ہے لیکن موضوع اختیارات مصطفیٰ۔ تو آئیے سامعین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کو خلق کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اس مالک کائنات نے اس پوری کائنات کو خلق فرما کے اس کائنات کا مالک کو مختار محمد مصطفیٰ کو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اس کے لیے سامعین محترم سورہ الملک کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بجادہ الملک، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے۔ بے شک۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل ملکیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اشارہ دست قدرت کی طرف ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات، ذات باری تعالی، جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن سامعین اس آیہ مبارکہ میں آپ کی توجہ جس لفظ کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ لفظ ہے بجادہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھوں میں حکومت ہے۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ ہم نے جو ساری زندگی سے عقیدہ توحید پڑھا، وہ عقیدہ توحید یہی پڑھایا گیا کہ مالک کائنات کی ذات جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اعضاء کی کیفیات سے پاک ہے۔ رب کائنات آنکھوں سے بھی پاک، آنکھوں سے بھی پاک، ظاہری اعضاء سے پاک ہے۔ تو ذہن سوال کرتا ہے مولا
جب تو جسم سے پاک ہے، تیری ذات اعضاء سے پاک ہے، تو پھر اسی قرآن میں خود کیوں فرماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات باری تعالی جس کے ہاتھوں میں حکومت ہے، اللہ اللہ جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہت ہے۔ تو جواب آتا ہے اے انسانوں، مولا کی ذات تو جسم سے بھی پاک، دیکھے جانے سے بھی پاک، سمجھے جانے سے بھی پاک، وہ مولا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، جس کی حقیقی ذات، اس کی سمجھ انسان کے ذہنوں میں نہیں آ سکتی۔ نہ انسان رب کائنات کو براہ راست دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، لیکن انسان بار بار مولا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، اے میرے مولا، جن ہاتھوں کا ذکر تو یہاں کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، مولا بے شک تیری ذات ہاتھوں سے پاک، جسم سے پاک، دیکھے جانے سے پاک، لیکن مولا کوئی ہاتھ تو ہے جس کا ذکر تو یہاں قرآن میں واہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات، واہ اگر ہاتھ ہے ہی نہیں ہاں اور رب قرآن میں ہاتھ کا ذکر کر رہا ہے تو سامعین محترم معاذ اللہ کیا پھر رب کا کلام عبث ہو گیا؟ معاذ اللہ کیا پھر رب کا کلام بے معنی ہو گیا؟ نہیں، رب کائنات کا کلام بے معنی نہیں، بے وقت نہیں، بے وقت نہیں۔ تو انسانی ذہن پھر بار بار سوال کرتا ہے مولا تبارک الذی بیدہ الملک میں تو جن ہاتھوں کی طرف اشارہ دے رہا ہے، استعارہ کر رہا ہے، مولا ان ہاتھوں کا پتہ تو دے، اللہ اللہ وہ ہاتھ دکھا تو دے، وہ ہاتھ سمجھا تو دے۔ تو جواب آتا ہے کہ حقیقتاً پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، حقیقتاً پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن رب کائنات نے پوری کائنات کو خلق فرما کے دستے محمد مصطفیٰ میں عطا کر دیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے انما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ رب فرماتا ہے اگر دستے اقدس دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دستے مصطفیٰ کو دیکھو، پوری کائنات کا بنانے والا میں خدا ہوں، پوری کائنات کو سنبھالنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ تحقیق، آپ جاریا نعرہ حیدری، یا حیدر تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سامعین محترم حقیقتاً پوری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، بے شک پوری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن رب کائنات نے پوری کائنات کی ملکیت دستے محمد مصطفیٰ کیا نے بات، ماشاءاللہ 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 سامعین قرآن مجید دے رہا واقعہ ہے حدیبیہ کا، جب آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ چلے، جی مقام حدیبیہ پہ پہنچے، کفار نے آقا علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا، سن 6 ہجری ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان ذوالنورین کو، ماشاءاللہ مکہ میں بھیجا، جی سفارت کے اور مذاکرات کے معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر آئی۔ پیارے آقا علیہ السلام مقام حدیبیہ پر صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بیعت لیتے ہیں۔
اب نیچے میرے محبوب کا ہاتھ ہے، کیا بات دست ہے، مصطفیٰ، واہ ماشاءاللہ، اور آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ بے شک جب صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، رب کائنات محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے سونے محبوب اب اپنا دوسرا ہاتھ خود اوپر رکھے۔ واہ 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 تاجدار کائنات علیہ السلام میرے آقا اپنا دست اقدس اوپر رکھتے ہیں، مالک کائنات قرآن نازل کرتا ہے اور کائنات والوں کو میرا رب اپنے ہاتھ دکھانا چاہتا ہے، کائنات والوں کو مالک کائنات اپنے ہاتھوں کا پتہ بتانا چاہتا ہے۔ مالک کائنات اب قرآن نازل کرتے ہوئے فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ارے اوپر دیکھو جو اوپر والا ہاتھ ہے دیکھنے میں تو میرے مصطفیٰ کا ہے، حقیقتاً یہی ہاتھ خدا کا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ سامعین محترم، تبارک الذی بیدہ الملک کی تفسیر میرے رب نے قرآن میں فرمائی۔ بے شک اب سامعین توجہ کریں، ہاتھ یہ آلہ ہے، آلہ فعل، جس سے انسان کوئی فعل سر انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آلہ اور ایک ہوتا ہے اس کا فعل۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کو اعزازاً اپنا ہاتھ قرار دیا۔ درست بات ہے، درست سوچ ہے، لیکن اسی قرآن کو اٹھائیں، مالک کائنات نے صرف دست مصطفیٰ کو اپنا ہاتھ قرار نہیں دیا، فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل بھی قرار دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے، تاجدار کائنات جب اپنے در دولت سے نکلے تو سامنے کفار ننگی تلواریں لے کے کھڑے، مالک کائنات سے کلام کرتے مولا دشمن سامنے ہے، اب کیا کروں؟ رب کائنات حکم دیتا ہے محبوب کنکریاں اٹھا ان کفار کی طرف پھینک۔ تاجدار کائنات نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، ان کفار کی طرف پھینکی۔ تاجدار کائنات کا کنکریاں پھینکنا تھا کہ وہ نابینا ہو گئے، ان کی بینائی جاتی رہی۔ میرے پیارے مصطفیٰ ننگی تلواروں کے درمیان سے نکل گئے، دشمنوں کے حساب سے نکل گئے۔ یہ فعل میرے پیارے مصطفیٰ کا ہے، لیکن قرآن اٹھائیں، سورہ انفال کو پڑھیں، رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ رب فرماتا ہے سونیا وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، بے شک بے شک۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، قرآن کے الفاظ کی لطافت کو سمجھئے گا۔ میرا مالک فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، سونے حبیب وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، إِذْ رَمَيْتَ جب تو نے پھینکی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے میرے پیارے محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ پھینکنے والے وہ ہاتھ تو مصطفیٰ آپ کے تھے، فعل سر انجام دینے والی ذات خدا کی تھی۔ اللہ 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 رب العزت نے تبارک الذی بیدہ الملک کے تحت جب اپنے ہاتھ دکھانا چاہے تو رب فرماتا ہے انسانوں، دنیا والوں، ایمان والوں، دوڑو دست مصطفیٰ کو دیکھو، دست مصطفیٰ ہی دست خدا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو سامعین قرآن مجید کی روشنی میں اب یہ عقیدہ بالکل واضح ہو گیا
کہ پوری کائنات کو خلق کرنے والا تو اللہ ہے، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا اللہ ہے، پوری کائنات کا رب اللہ ہے، لیکن رب کائنات نہیں، خالق کائنات نہیں، پوری کائنات کو خلق فرما کے پوری کائنات کی بادشاہی دست محمد مصطفیٰ میں رکھی ہے۔ پھر قرآن مجید پڑھے، سورہ الکوثر کا مطالعہ کریں، میرا مالک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ اب علماء تشریف فرما ہے، بڑے لکھے احباب موجود ہیں، توجہ کریں گے لفظ الکوثر پر۔ رب کائنات یہ نہیں فرماتا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیے، الکوثر الف لام لگا کر اس کو معرفہ بھی کر دیا، خاص بھی کر دیا، اور کلیت کا اشارہ بھی دے دیا۔ دیکھیں سامعین، یہ جو پوری کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، اس پوری کائنات کی حقیقت رب کی نگاہ میں قلیل ہے۔ میں وقت بچا کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات، قرآن اٹھائیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ہماری نگاہ میں یہ پوری کائنات کیا ہے؟ اونچا بولے، قلیل ہے، تھوڑی سی۔ تو سامعین توجہ طلب بات ہے، یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ قلیل کا متضاد کیا ہے؟ کثیر۔ اگر یہ پوری کائنات کا مالک بتاتا تو تب بھی ہمارے ذہن چھوٹے تھے، چونکہ یہ کائنات ہی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ کائنات تو قلیل ہے، اس قلیل کا متضاد کثیر ہے۔ میرا رب یہ نہیں فرماتا کہ محبوب ہم نے صرف آپ کو کثیر کا مالک بنایا، رب یہ بھی نہیں فرماتا کثیر سے آگے اکثر، یہ اوپر کا معنی دینے والا لفظ ہے۔ اکثر سے آگے کوثر، کوثر سے آگے الکوثر۔ رب کائنات جب تاجدار کائنات کے مقام کی بات کرتا ہے، میرا مولا جب اختیارات مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، تو رب کائنات یہ نہیں فرماتا کہ پیارے مصطفیٰ کو ہم نے کثیر کا مالک بنایا، رب یہ بھی نہیں فرماتا ہم نے مصطفیٰ کو اکثر کا مالک بنایا، میرا مالک یہ بھی نہیں فرماتا ہم نے پیارے مصطفیٰ کو کوثر کا مالک بنایا۔ جب ملکیت مصطفیٰ اور اختیارات مصطفیٰ کو میرا مولا قرآن میں بیان کرتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دنیا والوں سمجھ لو، جس شے کا خالق میں رب ہوں، اسی شے کا مالک میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ کریمہ کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سادہ سادہ دلائل آئے دینا چاہتا ہوں۔ رب کائنات سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب سامعین اس آیت مبارکہ میں غور کریں لفظ العالمین پر۔ رب کائنات نے جب اپنی ربوبیت کی شان کو بیان کیا، میرے خالق نے جب اپنی
شان ربوبیت کا اظہار کیا تو رب کائنات فرماتا ہے میں کوئی ایک یا دو عالموں کا رب نہیں ہوں. رب یہ فرماتا ہے دنیا والوں میں صرف تمہارے عالم دنیا کا رب نہیں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. لفظ العالمین بتا رہا ہے اگر سیدھا جمع کا ہے کہ وہ مولا، وہ خالق، وہ مالک کل عالمین کا رب ہے. بے شک کل عالمین کا رب ہے. جب مالک کائنات نے اپنی شان ربوبیت کا اظہار کرنا چاہا تو لفظ العالمین کا استعمال کیا. اسی مولا نے جب تاجدار کائنات کی شان رحمت کا اظہار کرنا چاہا اسی قرآن میں رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. دنیا والوں جان لو جس عالم کا میں رب ہوں اسی عالم کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے. ماشاءاللہ کیا بات. جس عالم کا میں بنانے والا ہوں، جس عالم کو میں خلق کرنے والا ہوں اور جس عالم کو میں سجانے اور سنوارنے والا ہوں میرا مصطفیٰ اسی عالم کے لیے رحمت ہے. میرا مصطفیٰ اسی عالم کو سنوارنے والا ہے. کل عالمین ان کا رب تو خالق کائنات اللہ ہے لیکن سب عالمین کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اب سامعین محترم چونکہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، جب یہ راز قرآن مجید کی روشنی میں اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں سمجھ گئے کہ کل عالمین کا خالق اللہ ہے اور مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب آئیے اختیارات مصطفیٰ کو ایک اور نگاہ میں دیکھیں. ماشاءاللہ. تمام احباب اگر تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے آسانی سے جگہ مل جائے. تو سامعین محترم اگر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اختیارات مصطفیٰ کو دیکھیں تو اختیارات مصطفیٰ کی 3 قسمیں ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. نمبر 1 ہے اختیارات تشریحی، شرح کرنا. دوسرے ہیں اختیارات تشریعی، ایک ہے شرح کرنا اور ایک ہے لفظ شرع جس سے لفظ شریعت بنا. اور تیسرے اختیارات ہیں اختیارات تکوینی. ماشاءاللہ. آج وقت نہیں ہوگا کہ میں تینوں پر سیر حاصل گفتگو کر سکوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تینوں کی معنویت آپ کو سمجھا دوں. میرے محبوب کے پہلے اختیار تشریحی، شرح کرنا. رب کائنات نے جو کلام ذات مصطفیٰ پہ اتارا ہے یہ قرآن، اس کی شرح وہی قبول ہے جو میرے مصطفیٰ نے کی. بے شک بے شک. قرآن کی وہی شرح مقبول ہے جو پیارے محبوب علیہ السلام نے کی. اب قرآن مجید کی آیات کریمہ پہ توجہ کریں تو قرآن کریم کی آیات کی 3 اقسام ہیں. ایک ہیں آیات محکمات، پھر آیات متشابہات اور پھر آیات مقطعات. آیات محکمات کی شرح، ترجمہ اور تفسیر وہ تو عموماً پڑھنے لکھنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن آیات متشابہات یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اکثر لوگ پھنس جاتے.
اور آیات مقطعات وہ ہیں جن کا معنی مفہوم یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. لیکن اب جو آیات محکمات ہیں ان کے معنی بھی وہی حق ہیں جو مصطفیٰ فرما گئے. مثلا بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. کیا کرو؟ صلاۃ قائم کرو. پھر رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب شامل غور کریں، لفظ الصلاۃ میں بھی وہی لفظ صلاۃ ہے، یصلون میں بھی وہی لفظ صلاۃ ہے. آپ کے جو لفظ صلاۃ ہے اس کے کم و بیش 52 معنی ہیں. لفظ صلاۃ کے 52 معنی ہیں. اب اگر کوئی دنیا دار انسان یہ کہے کہ جو شرح، جو تفسیر، جو ترجمہ حضور کر گئے معاذ اللہ ہم نے وہ نہیں ماننا، لفظ صلاۃ کو ڈکشنری سے سمجھنا ہے. تو اسی لفظ صلاۃ کا ایک معنی ہے درود، لفظ صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا، لفظ صلاۃ کا معنی ہے رحمت، لفظ صلاۃ کا معنی ہے قرب، لفظ صلاۃ کا معنی ہے دعا، لفظ صلاۃ کا معنی ہے نماز. تو وہ جو 52 معانی ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے معنی کرنا چاہے تو کیا وہ درست معنی کر لے گا؟ بولے نہیں. ممکن ہے کہ رب نماز چاہتا ہو بندہ دعا مانگنے لگ جائے. ممکن ہے مالک کائنات درود پڑھوانا چاہتا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے قریب ہونا ہے. تو سمجھ آئی؟ اسی قرآن مجید کا لفظ تو ایک ہے، کثیر المعانی ہے. اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے جو رب کائنات چاہ رہا ہے یہ معنی وہی بتا سکتے ہیں جن پہ قرآن اتارا گیا. اور وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. پھر نماز کا لفظ صلاۃ کا معنی جب نماز کر لیا، جب معنی نماز کر لیا تو اب کون جانتا ہے کہ نماز پڑھنی کیسے؟ جی اللہ اللہ. اب کس کو خبر کہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الصلاۃ پڑھیں. رب کائنات جب قرآن مجید میں بار بار صلاۃ قائم کرنے کا حکم دے رہا تھا لیکن نماز کا طریقہ عطا نہیں فرما رہا تھا، صحابہ کرام اکٹھے ہو کے در مصطفیٰ پہ گئے ماشاءاللہ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ. سونے آپ فرما دیں کہ یہ صلاۃ اب ادا کیسے کرنی ہے، اس صلاۃ کا طریقہ کیا ہے. عاشقوں اب تاجدار کائنات اپنے غلاموں کو نماز سکھانے لگے، نماز بتانے لگے ہیں. لیکن تاجدار کائنات کا نماز سکھانے کا طریقہ دیکھنا، میرے محبوب مکرم صحابہ سے صفیں بنواتے ہیں، صفیں تیار کرواتے ہیں، خطاب کر کے نماز کا طریقہ نہیں بتاتے. توجہ کرنا نکتہ ہے. حضور نے صفیں بنوائی لیکن گفتگو کے ذریعے نماز کا طریقہ نہیں بتایا. میرے حضور نماز سیکھنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو فرماتے ہیں اے عاشقوں سن لو، صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے نماز کی خواہش کرنے والوں آؤ جیسے میں کرتا ہوں میری طرح مجھے دیکھ کر کرتے جانا، تمہاری ہوتی جائے گی. صلو کما رأیتمونی. بڑے لکھے احباب بیٹھے، رأیتمونی لفظ رأیتا، رئی ان رعا یرا کا معنی ہے دیکھنا. میرے محبوب فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی. ارے عاشق
تو سمجھ آئی کہ نماز بھی وہی ہے جو مصطفیٰ بتا گئے. بے شک. تو محبوب علیہ السلام کے اختیارات کی ایک جہت ہے اختیارات تشریعی. اب اسی پہ روزے کو لے، زکوٰۃ کو لے، حج کو لے، پورے کا پورا دین اسلام اور ارکان اسلام کو پڑھے، شرح وہی ہے جو مصطفیٰ فرماتے ہیں. بے شک. اب میرے محبوب کے اختیارات کا جو اگلا درجہ ہے وہ ہے اختیارات تشریعی. لفظ شرع جس سے شریعت بنا. تو سامعین یاد رکھ لیں، محبوب کی زبان اقدس سے جو نکل گیا اور شریعت ہو گئی. بے شک. جو جملہ میرے محبوب کی زبان اقدس سے ادا ہو گیا وہ شریعت ہو گیا. اب اس پہ صحیح بخاری کو پڑھیں. امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام ترمذی جامع ترمذی میں لائے، امام نسائی سنن میں لائے، امام ابن ماجہ لائے، امام جلال الدین السیوطی کو پڑھے، قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھے، اور اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتب کا مطالعہ کریں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے آقا علیہ السلام صحابہ سے خطاب کرتے، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسانوں سن لو، صحابہ سن لو کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا. اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا. فحجوا، بس اب حج ادا کیا کرو. جب میرے محبوب نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، فقال رجل، ایک شخص حضور کے سامنے تھا، وہ حضور سے سوال کرتا ہے، اکل آمن یا رسول اللہ، محبوب کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ فسکتا تھا، محبوب نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. وہ سوال کرنے والا دوسری بار پھر سوال دہراتا ہے، اکل آمن یا رسول اللہ، محبوب کیا حج ہر سال فرض ہوا؟ میرے محبوب نے دوسری بار بھی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے. تیسری بار وہ شخص پھر سوال کرتا ہے، محبوب کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ حضور تیسری بار بھی جواب نہیں دیتے، خاموش ہو گئے. جب تینوں بار تاجدار کائنات نے اس سوال کا جواب نہ دیا، خاموش رہے. چند لمحات گزر گئے، میرے آقا صحابہ کو اور قریب کرتے. میرے آقا فرماتے، صحابہ میرے قریب آ جاؤ. صحابہ کرام جو دور تھے، دائیں بائیں تھے، وہ بھی قریب آ گئے. تاجدار کائنات صحابہ سے خطاب کرتے ہیں کہ جب میں تمہیں کوئی حکم پہنچاؤں اس پہ سوال نہ کیا کرو. جب میں کوئی اپنا فرمان پہنچاؤں اس پہ سوال نہ کیا کرو. میں نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا اور اس صحابی نے 3 بار یہ سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں میں خاموش رہا. اگلے جملوں پہ توجہ کرنا. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر میں ان کے سوال کے جواب میں لو قلت نعم، اگر ان کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو میرا ہاں کہنا تھا کہ سب پر حج ہر سال فرض ہو جاتا. حضور نے راز سمجھا دیا. میں خاموش رہا اپنی امت کی آسانی کی خاطر کہ ہر کسی میں ہمت نہیں کہ حج ہر سال فرض کرے، اور بے نصاب اور بے استطاعت کو بھی سکت نہیں کہ وہ حج ادا کرے. اس لیے حضور فرماتے ہیں زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ میری زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ شریعت بن جاتا ہے. بے شک. سامعین محترم، ایک اور بڑی اہم حدیث مبارکہ
جس حدیث مبارکہ کو امام ابی داؤد السنن ملا ہے، امام حاکم المستدرک ملا ہے، امام نسائی بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عمار بن خزیمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ بڑا لطیف اور عجیب ہے، اسی پہ اگر اللہ نے چاہا وقت مکمل ہو گیا تو بات ختم کر جاؤں گا۔ سامعین محترم، واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر نکلے، مدینہ المنورہ کے جوار میں پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص گھوڑا لیے ہے اور وہ بیچنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس سے کلام کیا، وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، لیکن گھوڑا بیچنا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ سودا طے کیا، قیمت بن گئی۔ جب سودا طے پا گیا تو اب میرے آقا فرماتے میں آگے چلتا ہوں، تو گھوڑا لے کے میرے پیچھے چل، میرے گھر تک آ، میرے گھر پہنچ، میں تمہیں اس کی رقم دیتا ہوں، گھوڑا لے لیتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام آگے چل پڑے، وہ غیر مسلم کافر گھوڑے والا گھوڑا لے کے آقا کے پیچھے چل پڑا۔ جب چل رہے تھے تو اس گھوڑے والے کو راستے میں ایک اور شخص ملا جو اس سے پوچھتا ہے کیا گھوڑا بیچو گے؟ وہ کافر تھا، وہ کہتا ہے بیچوں گا۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنے کا بیچو گے؟ اس کا جو سودا میرے آقا سے ہوا تھا، جتنے میں سودا حضور سے ہوا تھا، اس سے دگنا رقم اس نے پوچھنے والے کو بتائی، اور اس پوچھنے والے نے اسی رقم پہ کہا کہ لاؤ گھوڑا مجھے دو، میں رقم تمہیں دیتا ہوں۔ اب سامعین محترم، کافر دنیا کا پجاری ہوتا ہے، جب اسے زیادہ رقم مل رہی تھی تو وہ آگے میرے حضور کو آواز دے کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی محمد بن عبداللہ، گھوڑے کی رقم بڑھ گئی ہے، اگر آپ دگنا رقم دیتے ہیں تو گھوڑا آپ کو دوں گا، نہیں تو میں اس کے ہاتھوں بیچنے لگا۔ میرے محبوب اس کا جملہ سن کے رک گئے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ بیع کا اصول یہ ہے، تجارت کا اصول یہ ہے کہ بیع پر بیع نہیں ہوتی، یعنی ایک دفعہ اگر شے بیچی جائے تو وہی شے وہی مالک دوبارہ نہیں بیچ سکتا۔ میرے حضور فرماتے کہ میں تجھ سے اتنے میں خرید چکا ہوں تو اب بیع پر بیع نہیں ہوتی۔ وہ کافر تھا، لالچ میں آ گیا، اس نے سوچا کہ جب میرا اور مسلمانوں کے نبی کا سودا طے پایا تھا اس وقت تیسرا بندہ تو پاس تھا کوئی نہیں، تو اس نے کہا کہ میں اگلی چال چلتا ہوں۔ وہ آقا سے فرماتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی خریدا ہے تو اپنا گواہ لاؤ۔ اللہ، اگر آپ نے واقعی خریدا ہے تو اپنا گواہ لائیں۔ اب اس کو پتا تھا کہ جب سودا ہوا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، وہ اسی سوچ میں تھا کہ جب گواہ نہیں ہونا تو پھر وہ گھوڑا کسی اور کو زیادہ داموں بیچ لے گا۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی، وہ تاجدار کائنات سے گواہ مانگ رہا تھا، اور میرے پیارے محبوب فرما رہے تھے کہ میں نے تجھ سے گھوڑا پہلے خریدا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں گلی مڑتے مڑتے حضرت خزیمہ آ گئے۔ اللہ، حضور کے صحابی حضرت خزیمہ پہنچے۔ جب حضرت خزیمہ نے دیکھا کہ وہ کافر تاجدار کائنات سے تجارت پہ گواہ مانگ رہا ہے، حضرت خزیمہ نے سنا کہ وہ میرے آقا سے گواہ مانگتا ہے۔ حضرت خزیمہ اعلان کرتے ہوئے بول کے کہتے ہیں ارے کافر سن لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت خزیمہ کی گواہی پہ حضور نے گھوڑا لے لیا۔ پیچھے کوئی جگہ ہے تو اور آگے آ جائیں۔ حضرت خزیمہ رضی
گواہی پہ گھوڑا حضور نے لے لیا، طے شدہ رقم اسے ادا کر دی. اب سامعین محترم وہ رقم لے کے چلا گیا. اب میرے حضور کے گھر میں ایک حضرت خزیمہ ہیں اور آقا ہیں. توجہ کرنا اگلے جملوں کی لطافت پر. میرے آقا حضرت خزیمہ سے سوال کرتے ہیں، اے خزیمہ جب اس کا اور میرا سودا طے پایا تھا اس وقت تو موجود تو نہیں تھا، پھر تو گواہ کیسے بن گیا؟ تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، پھر تو نے گواہی کیسے دی؟ تاجدار کائنات کا یہ سوال کرنا تھا. حضرت خزیمہ کی آنکھیں چھلک پڑی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضرت خزیمہ حضور سے عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے مصطفیٰ، جب آپ کی زبان اقدس پہ یقین کر کے اس سے بڑے بڑے سودے کر چکا ہوں، جب آپ کی زبان اقدس پہ یقین کر کے آن ڈٹھے خدا کو مان لیا، آپ کی زبان پہ یقین کر کے فرشتوں کو مان لیا، آپ کی زبان پہ یقین کر کے جنت و دوزخ کو مان لیا، آپ کی زبان پہ یقین کر کے یوم حشر کو مان لیا. اے پیارے مصطفیٰ، جب دل دیکھے آپ کی زبان پہ یقین کر کے رب کو مان چکا ہوں، تو پھر اس گھوڑے کے خریدنے میں گواہی دینا کون سا؟ محترم میری آقا علیہ السلام حضرت خزیمہ کا جواب سن کے مچل گئے. میرے آقا خوش ہوئے. تاجدار کائنات حضرت خزیمہ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں. میرے آقا حضرت خزیمہ کو ایک بشارت دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے خزیمہ تو نے میری ذات پہ گواہی دی ہے، اس لیے خوشخبری اور بشارت سن لے. قیامت تک کسی ایک مرد اور کسی ایک فرد کی اکیلے کی گواہی بس اکیلے کی ہی ہوگی. لیکن خزیمہ تجھے بشارت دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے تجھے ایک اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی. تو میرے آقا نے حضرت خزیمہ کو اکیلے کو دو کے برابر کر دیا. اور یہ مقام جملہ پھر سن لے، صرف اعزازی نہیں تھا، عملی تھا. کیسے اس پہ عمل ہوا؟ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آقا علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا جا رہا ہے کتابی صورت میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذوالنورین مولا کائنات، آپ نے ایک پورے کا پورا بینچ تشکیل دیا تھا قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. جن نے اصول قائم کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب کتابی صورت میں جمع کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے قرآن یا صحابہ کرام کے پاس الگ الگ اشیاء پہ لکھا تھا یا سینے میں محفوظ تھا. آپ نے اعلان کر دیا کہ جس آیت پر دو صحابی گواہ ہوں گے، جس آیت کریمہ پر دو صحابہ گواہ ہوں گے، اس آیت کریمہ کو کتاب میں لکھا جائے گا. پورے کا پورا قرآن اٹھائیں، جمی آیات مبارکہ پر دو کم از کم دو صحابہ گواہ ہیں سوائے ایک آیت کریمہ. اور بڑی لطیف آیت کریمہ سورہ توبہ کے اختتام پہ جائیں. مالک کائنات فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. جب یہ آیت کریمہ آئی تو اس آیت مبارکہ پر صرف ایک صحابی حضرت خزیمہ گواہ بنے، صرف حضرت خزیمہ. معاملہ بڑے بینچ میں گیا، چونکہ اس آیت مبارکہ پہ کوئی دوسرا صحابی گواہ نہیں مل رہا تھا.
उस बेंच में फिर हजरत सिद्दीक अकबर आए, हजरत उमर फारूक आए, उस्मान ज़ुन्नुरैन आए, मौला कायनात आए और कसीर सहाबा शामिल हुए। जब देखा कि इस आयत पे गवाह कौन है, इस आयत मुबारका पे गवाह कौन है, गवाह कौन है, गवाह पेश हुआ, वो गवाह हजरत खुज़ैमा थे। जब हजरत खुज़ैमा को ये सहाबा किराम देखते गए तो सब सहाबा बजब जुबान कहते हैं कि बाकी सब सहाबा और जमी मर्दों की अकेले की गवाही अकेले के बराबर है, लेकिन खुज़ैमा वो हैं जिनको मेरे मुस्तफा ये शान अता करके गए कि एक खुज़ैमा की गवाही दो के बराबर है। आपकी गवाही कबूल करके दो के बराबर कुरान मजीद में शायद करीमा को लिया गया। माशाअल्लाह। तो सामीन समझ आ गई कि जुबान मुस्तफा से जो लफ्ज जो जुमला निकल गया वो शरीयत बन गया। चूंकि रब्बे कायनात ने ताजदारे कायनात को मुख्तारे कुल बनाया है, रब्बे कायनात ने महबूब मुकर्रम को मुख्तारे कुल बनाया है। अब इख्तिताम कर रहा हूं ताकि किसी के जहन में कोई इश्काल न रह जाए। जो पहले लम्हात से बैठे हैं कोई इश्काल नहीं होगा जी, लेकिन फिर भी जो बाद में आए उनके जहनों से इश्काल खत्म करने के लिए आखिरी जुमले दे देता हूं। अगर कोई साथी ये कह दे कि भी आप ताजदारे कायनात की शान को इतना बढ़ा रहे हैं कि खुदा का शरीक बना रहे हैं, माअज़ल्लाह, और ये मौजू आने वाले अहबाब सुनने क्यों रखा गया कि आज हमसे बिछड़ने वाला वो आशिक रसूल था मोहतरम वकास भाई, और वकास भाई की ख्वाहिशात हमेशा ये रही है कि जब भी यहाँ पे खिताबात हो या हुजूर के इख्तियारात पे बात हो या शिफात पे बात हो, इसलिए उनके घर वालों ने कहा कि आज उसकी रूह को यही गुफ्तगू पहुंचानी है कि हुजूर के इख्तियार क्या। तो सामईन किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि ताजदारे कायनात की शान को, मुकाम को, मर्तबा को आपने इतना बढ़ा दिया कि माअज़ल्लाह खुदा का शरीक बना दिया। तो समझ लें हम इतने बेअदब नहीं कि मुस्तफा को खुदा का शरीक कहें, हम इतने बेअदब नहीं कि सोहने मुस्तफा को खुदा का शरीक कहें। क्यों? इसलिए कि शरीक तो आधे का मालिक होता है। बेशक, वाह, शरीक वाह, आधे का मालिक होता है। हम प्यारे मुस्तफा को आधे का मालिक नहीं कहते, कुल का मालिक कहते। बेशक, अब शरीक मोहतरम आजम साहब मौजूद है, मुख्तार लोधरा साहब मौजूद है, हाफिज शबीर साहब मौजूद है। शरीक किसे कहते? भाई शरीक है किसी एक काम में साझा होना जी। अगर कारोबार शुरू करें, ये तीन अहबाब चले, मैं भी छोटा मोटा साथ मिल जाऊं, 3-4 बंदे कारोबार करें, 2-2 लाख रुपया डालें, कोई शॉप बना लें, और मैं महीने बाद कभी दुकान पे आऊं और सामान और माल तोड़ने लग जाऊं, तो क्या शरीक तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने देंगे। ये हाथ रोक के आजम साहब पूछेंगे, वैसे भी गुज्जर है, कहेंगे क्या करने लगे हो? मैं कहूंगा कि तोड़ना चाहता हूं। पूछेंगे क्यों? मैं कहूंगा कि मैं भी इसमें शरीक हूं। तो जवाब क्या आएगा कि जब तक शरीक हैं हम तोड़ने नहीं देंगे। अगर तोड़ना चाहते हैं तो अपना अलग करें, फिर चाहे चौक में रख के आग लगा दें, फिर हाथ नहीं रोकेंगे। तो समझ आई कि शरीक को तोड़ने नहीं देता। इन अल्फाज को ज़हन में बिठाकर बिला तशबीह व बिला मिसाल मुकाम मुस्तफा को समझे और शान मुस्तफा को समझे। ताजदारे कायनात पहाड़ की चोटी पर है। कुफार कहते हैं हम कलिमा तब पढ़ेंगे पहले चांद को तोड़े। कुफार ने शर्त रख दी
کہ چاند توڑے کلمہ تب پڑھیں گے. میرے پیارے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا آج چاند توڑنا چاہتا ہوں. مولا چاند توڑنا چاہتا ہوں. رب کائنات کا جواب آیا اے میرے پیارے مصطفیٰ چاند کو انگلی کا اشارہ کر توڑ کے رکھ دے. ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے. پھر سورج غروب ہو گیا. مولا کائنات کی نماز اثر رہ گئی. تاجدار کائنات رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا سورج کا مالک تو ہے, سورج کا خالق تو ہے, سورج کو ایک مدار میں چلانے والا تو ہے. آج میں اپنے علی کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹانا چاہتا ہوں. رب کائنات کا جواب آیا اے سونے مصطفیٰ سورج کو انگلی کا اشارہ کریں پلٹا کے رکھ دیں. ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب بنایا ہے. بے شک بے شک. پھر میرے پیارے مصطفیٰ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے پیارے قدم مبارک پاؤں مبارک اس تالاب کے پانی سے مست کر رہے ہیں. کافر حضور کے قریب آئے. میرے آقا علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے ہیں, کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ کافر کہتے ہیں ایک شرط ہے اگر پوری کر دے تو پڑھ لوں گا. میرے حضور فرماتے ہیں بولو. وہ کافر کہتے ہیں تالاب کے پار وہ پتھر اپنی جگہ سے چلے, چل کے تالاب میں گرے, پھر پانی میں ڈوبے نہیں, پانی کے اوپر تیرے, اور پانی کے اوپر تیرتا تیرتا آپ کے قدموں میں آئے. آپ کے قدموں کو بوستا دے کر آپ کا کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھ کے پھر واپس اپنی جگہ پہ جائے. اگر پتھر اس طرح کرے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. میرے مولا ان پتھروں کا خالق تو ہے. پتھر کبھی چلا نہیں کرتے, پتھر کبھی پانی پہ تیرا نہیں کرتے, پتھر کبھی بولا نہیں کرتے. لیکن اے مولا آج اس پتھر کو چلانا بھی چاہتا ہوں, اس پتھر کو پانی پہ تیرانا بھی چاہتا ہوں. آج اس پتھر سے کلمے پڑھانا بھی چاہتا ہوں. رب کائنات کا جواب آتا ہے اے میرے مصطفیٰ پتھر کو اشارہ تو کر, آج پتھر کو چلا بھی دے, پتھر کو پانی پہ تیرا بھی دے, پتھر سے کلمے پڑھا بھی دے. مصطفیٰ ہم نے تجھے شریک نہیں اپنا حبیب بنایا. اسی لیے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو سامعین محترم یاد رکھ لیں پوری کائنات کو خلق کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ نے خود پوری کائنات کی بادشاہی دستے محمد مصطفیٰ میں کی. محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اور مرکز منہاج القرآن کی طرف سے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی تمام تحریک منہاج القرآن کی قیادت, کارکنان اور محترم وقاص بھائی کے جمی گھر والوں کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں, اور حضور شیخ الاسلام کا محبتوں, چاہتوں اور دعاؤں برا پیغام پیش کرتا ہوں. مالک کائنات محترم وقاص بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور کم و بیش محترم وقاص بھائی کے لیے اس سال ثواب کے لیے مرکز منہاج القرآن کی طرف سے جو گوشائے درود سے جو ثواب پہنچا ہے,
یہ بھی ایک نایاب عمل ہے کہ کم و بیش 100 قرآن مجید فرقان حمید کا تحفہ، 20 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ، 70,000 بار کلمہ طیبہ، آیہ کریمہ، آیت الکرسی، چاروں کل، درود غوثیہ، درود کثیر، درود مستغاث، اور اسی طرح ایک کثیر فہرست ہے جو پیارے وقاص بھائی کے لیے گوشائے درود میں آپ کے لیے درود و سلام پڑھا گیا اور قرآن مجید کی تلاوت ہوئی. اور سامعین محترم، بچھڑ جانے والوں کو یہی تحفہ دے سکتے ہیں. میرا مولا اپنے حبیب کے صدقے اس بھائی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.